صحیح ہونے کی اہم ترین شرائط میں سے جہاں نمازی کا باوضو ہونا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، یعنی باطہارت ہونا شرط ہے، اسی طرح ان شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط نماز میں جو 8 حرف عربی کے استعمال ہوتے ہیں ان کو صحیح اپنے مخرج سے، اپنی جگہ سے ادا کرنا واجب ہے۔ وہ 8 حرف میں نے یہ وائٹ بورڈ پہ بھی لکھے ہیں اور ایک ایک کر کے میں نے ہر ایک کا مخرج بیان کیا ہے۔ اب نہیں پتہ نئے سرے سے شروع کروں یا یہیں سے نئے سرے سے شروع کروں؟ اچھا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 5 مخرج اہم ہیں اور ان 5 مخرج میں سے 8 حرف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مخرج کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے انسان کے منہ کے اندر مخصوص جگہیں بنائی ہیں جہاں سے با ادا ہوتا ہے، عین، حا، قاف۔ تو جہاں جہاں سے ہر حرف ادا ہوتا ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے یا نکلتا ہے، اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ان 8 حروف کا سیکھنا واجب ہے انسان کے اوپر۔ جو بھی مسلمان بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی، اس پر ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب، بالغ ہونے کے بعد روزہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر احکام۔ ان میں سے یہ تجوید حروف، ان کا سیکھنا بھی واجب ہے ہر ایک پر۔ یہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کے لیے تمہیداً میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ان حروف کی ادائیگی نماز کے لیے بھی اہم، روزانہ کی نماز، تلاوت قرآن کے لیے بھی، کیونکہ انسان تلاوت کرتا ہے تو تلاوت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے انہی حروف پر۔ اور اگر انسان عمرہ کرتا ہے یا اللہ پاک اسے حج نصیب کرتا ہے تو عمرے کے جو 7 ارکان ہیں یا حج کے 13 ارکان ہیں، ان میں سے سب سے اہم ہم پاکستانیوں کے لیے، ہر بندے کے لیے، وہ ہے 2 رکعت نماز۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد تو آپ کے پاؤں سلامت ہیں تو آپ چلتے رہیں گے۔ صفا مروہ جو پہاڑ ہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان انسان صحت مند ہے تو وہ چلے گا، اس میں تو کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ لیکن اہم ترین رکن یا عمل یہ 2 رکعت نماز طواف ہے، خانہ کعبہ کا جو کرتے ہیں، یا 2 رکعت نماز طواف النساء ہے۔ تو یہ 2 رکعت نماز کا دار و مدار ان 8 حروف پر ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی انسان احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں، سنت قربتاً اللہ، یا حج کے موقع پر جا کر احرام باندھتا ہے اور تلبیہ وہ ادا کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس پر 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی آئینہ دیکھنا حرام، چھتری لے کر سایہ دار چیز حرام، سر ڈھانپنا حرام، پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپنا حرام۔ اسی طرح اگر مرد ہے تو اس پر عورت حرام ہے، عورت حج کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے تو اس پر مرد، اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنا شوہر حرام ہے، یا کنواری ہے تو اس پر
مطلب ہے جب تک وہ عمل انجام نہیں دیتی وہ حرام ہو جاتی. لہٰذا اگر کسی انسان کا خدا نخواستہ یہ 2 رکعت نماز ان حروف کی وجہ سے صحیح ادا نہ ہوئی تو اس کا وہ حج باطل، اس کا وہ عمرہ باطل. اور جب تک وہ عمرہ یا حج صحیح نہیں ہوگا تو مرد ہے تو بیوی حرام، عورت ہے تو شوہر حرام رہے گا اور اس میں گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ جی یہ 8 حرف آگے تو آگے، نہ آئے تو نہ آئے. نہیں، واجب ہے. جس طرح نماز کو سیکھنا واجب ہے اسی طرح یہ احکام میں سے واجب ہے. عام نماز میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف آپ پڑھیں گے تو نماز باطل ہے. لہذا پہلا مخرج ہے زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کا سرا. یہ زبان کی نوک ہے مثال کے طور پر، یہ 2 دانت ہیں تو زبان جو ہے وہ 2 دانتوں سے باہر ہو، زبان آگے نہ ہو، یہ دانت باہر نہ ہو، دانت پیچھے زبان تھوڑا سا آگے، ایسے. یہ الف با تا سا، یہ سا کا مخرج ہے. اگر زبان کو اندر رکھیں گے تو سین ادا ہوتی ہے، اور زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے تو سا ادا ہوتی ہے. جیسے اف، 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 کوثر، کوثر. اگر زبان کو اندر رکھیں گے کوثر، کوثر پڑھیں گے سین بن جائے گی اور نماز باطل. لہذا کوثر نہیں ہے بلکہ کوثر. زبان کو اندر رکھیں گے تو سین بنے گی جیسے اس، اس، اس. یعنی سین میں یہ سیٹی کی آواز آتی ہے جیسے اس. یہ جو اس کی آواز ہے سیٹی صفیرہ اسے کہتے ہیں، یہ سین کی خصوصیت ہے. فا میں آپ کا سانس نکلتا ہے، سانس جاری رہتا ہے. اف، اف، کثر، کثر، کثیر، یکثر، ثمر، اثمار، اثمار، تکثر. لہذا یہ پہلا میں نے مخرج بیان کیا اور اس کا پہلا حرف میں نے وہ بیان کیا ہے. جنہوں نے سیکھ لیا ہے الحمدللہ انہیں مبارک ہو، سیکھ لیے. جنہوں نے نہیں سیکھا تو ہماری خدمات رائگان موجود ہیں. بندہ حقیر بھی ہے، قبلہ مولانا ندیم شاہ صاحب بھی یہاں 24 گھنٹے موجود ہیں. تو ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ خود زحمت کرے اور سیکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.